ناظرین آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ یہ معاشرہ تو ہمارا اتنا اہم ستون جب ہمارے پاس موجود ہے، اور جب آپ کسی چیز کو پکڑنے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے ستون سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو مذہب کا اتنا اسٹرانگ ستون کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہمیشہ یہ بات موجود تھی کہ، اور وراثت کے حوالے سے مسلمانوں کے یہاں ہمیشہ جب فیصلے ہوتے تو شریعت کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ تھوڑا بہت فرق ہوگا فقہا کے درمیان یا شیعوں کے درمیان اور سنیوں کے درمیان، بڑا معمولی سا فرق ہے انٹرپریٹیشن کا، مگر ہمیشہ وراثت اسی انداز سے ہینڈل ہوئی۔ اچھا، اب جب کلچر دوسرے کلچر اور رواج آ گیا، رواج کے ایک نام دے دیا گیا کہ جی ہماری ٹریڈیشنز یہ ہیں، وہ کانفلکٹ آیا، اور اس کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ لوگوں نے اکثریت میں، بعض جگہوں پر واضح اکثریت میں، بعض جگہوں پر 90% اکثریت کے ساتھ مردوں نے عورتوں کو وراثت نہیں دی، اور بہانہ کیا کیا؟ بہانہ یہ کیا کہ شادی میں دے دیا تھا پیسہ، بہانہ یہ کیا کہ کیش دے دیا، بہانہ یہ کیا کہ کسی نہ کسی انداز سے شادی میں خرچ ہوا وہ ایڈجسٹ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا بہترین فیصلہ ہے، لہٰذا میں نے ابھی فروغ نسیم صاحب سے بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ بلوچستان کی کیا کیفیت ہے، تو وہاں اس قانون کا ابھی وہ وومن پروٹیکشن رائٹس ایکٹ کا انعقاد نہیں ہوا، مگر میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں چیف منسٹر صاحب سے بات کر اور ایک آسان طریقہ جس کے اندر وہی قانون ریزولوشن کے تحت ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اس آسان طریقے کے تحت بلوچستان کے اندر بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو مذہب ہمیں وہ ستون فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم بڑے کھلے اور بڑے مزے سے سارے معاشرے کے اندر یہ بات کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ مسجد اور ممبر سے جو آواز جاتی ہے اصلاح کی، وہ بڑی طاقتور ہے، وہ کوئی سیکولر انداز سے یا کسی اور طریقے سے وہ بات نہیں پہنچتی، وہ پولیس کے ذریعے نہیں پہنچتی، وہ مسجد اور ممبر کے ذریعے ہم نے بہت ساری کاموں کے اندر ایک کوآپریشن حاصل کیا ہے جو بہترین کوآپریشن ہے۔ ان کی خواہش بھی یہی ہے، یعنی یہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کریں، یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے وہ خود بھی اتنے ہی بے چین ہیں۔ اس بات کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ سورہ نساء کے اندر کیا ذکر ہے، میں اس کے اندر ایک بات اور بڑھا دوں کہ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بڑی سخت بات فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اور جو لوگ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا، یہ ڈسکرپشن کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہ قتل کے اوپر نہیں ہے، قتل کے اندر بھی معافی کا امکان ہے، یہ ڈسکرپشن اس چیز پر ہے کہ وراثت کا جو خیال نہ رکھیں اور جائیداد پر قبضہ کیے رکھیں۔ اچھا، یہ بڑی اہم چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اتنی رہی کہ جو کوئی کسی کو او کرتا ہے، مقروض ہوتا ہے، تو یہ قرضہ اتارو۔ ہی واز سو پرٹیکولر آن دیٹ کہ وہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے کہ کوئی وارث کوئی چیز مقروض ہے تو کون اس کا قرضہ اتارے گا، کیونکہ معاشرے میں معیشت کے اندر معیشت چلتی اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو ٹرانزیکشن میں یہ یقین ہو کہ جو میں نے پیسہ دیا ہے وہ مجھے مل جائے گا، اس کا منافع مل جائے گا، جو وراثت ہے وہ لوگوں کو حقدار تک پہنچے۔ اچھا جی، اب ایمپاورمنٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں اور بڑا فیشنیبل سا لفظ ہے، مگر یہ ایمپاورمنٹ عورت کی اگر صرف لفاظی ہی کرتے ہیں کہ جی ایمپاور ہے، ہم عزت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اصل ایمپاورمنٹ فائنینشیل ایمپاورمنٹ ہے، بغیر معاشی طور پر اس کو ایمپاور کیے ہوئے سب باتیں جو ہیں وہ سطحی ہی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، معاشی ایمپاورمنٹ کے اندر پہلا ایمپاورمنٹ میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں، آپ لوگ اپنی زندگیوں کو جانتے ہیں کہ پہلا ایمپاورمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا ورثہ ہے وہ مل جائے، لڑکوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ ایمپاورمنٹ تو یہی ہے، ماں باپ اچھی پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اور جو کمایا ہوتا ہے اس کا ورثہ جو کچھ اوپر سے لیا ہوتا ہے ماضی سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اور کچھ انہوں نے کما کر اس میں ڈالا ہو، تو وہ ایمپاور کرتی ہے اولاد کو وہ بات۔ تو وہ ایمپاورمنٹ بغیر معیشت کے نہیں ہوگا، بغیر فائنینشیل ایمپاورمنٹ کے نہیں ہوگا، فائنینشیل انکلوژن کے بغیر نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ان پلرز کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔
माशरे के अक़दार को बदलना पड़ेगा। लिहाजा हम उलमा और मशाइख से भी बात कर ही रहे हैं, उनका फोकस इस तरफ और करवाना चाहते हैं कि इसके ऊपर अपने वाज में अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, देखो महल्ले के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो वाज से हट कर हैं। बहुत सारे लोग मशवरा करने के लिए पेश इमाम के पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैं वाकिफ़ हूँ, मेरी मस्जिद में भी ये कैफियत जारी रहती है। वो मौका है जहाँ पर इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाए। अल्लाह ताला की बड़ी सख्त सज़ा है, उलमा के लिए यही बात बहुत काफ़ी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना। तीसरी बात फिर मैं ये समझता हूँ कि कानून का होना, यानी जो आप कोशिश कर रहे हैं फ़रोग़ नसीम साहब, पाकिस्तान के आइन ने उसको डिस्क्राइब कर दिया, वो विज़न दे दिया, वो सुतून बना दिया आपके लिए, मगर उसके रूल्स अब आप बनाएंगे जो आप बना रहे हैं, जो कानून आप कर रहे हैं, जो एम्पावर कर रहे हैं ऑम्बुड्समैन को भी, जो आपने नादरा के ज़रिए किया, ये वो कानून है कि आसानियाँ पैदा करें। ये सिस्टम चलेगा कैसे। और अभी भी मैं आपको एक चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के, कोई कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं होता माशरे के अंदर, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और आज तक हम और आप वाकिफ़ हैं कि सिर्फ सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में कितने मसाइल थे, तो लिहाजा कानून तो बेकार था ना। जो 15 साल में सर्टिफिकेट दे तो कितना बेकार कानून होगा। कानून अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इसी तरह से वरासत के हवाले से जनाब नादरा अब सर्टिफिकेट देने लगा, देगा फ़ौरन के फ़ौरन। और अगर वरासत के एतबार से कोर्ट्स 15-20 साल लगा दें तो वो हक़ उस जनरेशन का तो ख़त्म हो गया ना, जिसको एडवांटेज मिलना चाहिए था। और इसके अंदर कब्ज़ा किसी का, दावा किसी का, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन। तो निफाज कानून के लिए फिर निफाज होना उसका ज़रूरी, जिसके अंदर आप भी कोशिश कर रहे हैं। और ऑम्बुड्समैन की एक लेयर आपने बनाई है जिसके अंदर इसका मज़ीद इम्कान बढ़ जाएगा। अच्छा, और निफाज किस अंदाज से होगा। अब आपने ये वीडियो बनाई, मैंने और आपने यहाँ तकरीर की, और जो फिगर्स अभी हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फिगर है ख़वातीन का, करोड़ों में होने का इम्कान है जिनको विरासत के हुकूक़ नहीं मिलते। अच्छा, मगर जो नंबर मुतसिबीन के पास अभी तक आया, क्योंकि ये कानून आपका तकरीबन साल हुआ और पंजाब के अंदर तकरीबन 8-9 महीने हुए, तो अभी वो नंबर्स नहीं आए जो मैं समझता हूँ कि जो नंबर्स आने चाहिए, जितना डिप्राइव्ड ख़वातीन आएंगी। तो इसका प्रचार अब कैसे होगा। अच्छा जी, मलिका बुखारी साहिबा, आपने इतनी अच्छी वीडियो फिल्म बनाई, मगर ये अगर 2-4 मिनट की है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पैमरा से भी कि टेलीविज़न इसका प्रचार करे, इसको बार बार कहे। मैंने जब मुतसिब सदारत की ज़िम्मेदारी मेरे पास आई तो 5 मुतसिब मेरे साथ हैं, जिसके अंदर वुमेन ऑम्बुड्समैन है, कशमला तारिक साहिबा बैठी हैं, जिसके अंदर वफाकी मुतसिब ख़ुद हैं, फाइनेंशियल टैक्स ऑम्बुड्समैन है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है। इन 5 को मैंने ये कहा, इन्होंने कहा कि जी कोई टीवी वो बना दें, फिल्में हम इश्तिहार दें। तो मैंने इनसे कहा सबसे अच्छा इश्तिहार ये है कि जो आप फ़ैसले करते हैं उन फ़ैसलों की ख़बरियत का प्रचार किया जाए। अच्छा, और इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि जो फ़ैसले मेरे पास आते हैं उसके अंदर मैं एक नोट डाल देता हूँ कि दिस इज़ प्रेस वर्दी या नोट वर्दी, इसको प्रेस में जा सकता है। और फिर मैं अपने प्रेस के मददगार जो मेरे हैं उनके ज़िम्मे कर देता हूँ कि फ़ैसला वो करते हैं, मैं फिर उसके बाद उसकी फ़िक्र नहीं करता हूँ। मैंने आज अगर 5 फ़ैसले किए तो 5 में से अगर 3-4 पे डाल दिया, या 10-15 फ़ैसले करता हूँ, कभी 30-40 फ़ैसले एक दिन में हो जाते हैं, तो मैं 5, 6, 7, 8 पर लिख देता हूँ, तो वो जजमेंट कर लेते हैं कि किसको प्रेस में दिया जाए। अब आप ये देखिए कि पिछले दिनों, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पिछले दिनों एक फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन टैक्स ऑम्बुड्समैन का फ़ैसला आया कि एक साहब थे जिन्होंने 2333 रुपये का टैक्स वापस मांगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 2333 रुपये गलत लगा दिए। रिटायर्ड आदमी 82 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने FBI ने उनका माना नहीं इस बात को। उन्होंने कहा कि जी आप टेलीफोन के बिल लाइए, वो टेलीफोन के बिल वगैरह ले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, जो ओरिजिनल लेकर आओ, यू नो द ब्यूरोक्रेसी हाउ इट वर्क्स, ओरिजिनल लेकर आओ। अच्छा, वो होते होते जनाब मुतसिब ने फ़ैसला किया उनके हक़ में, फिर मेरे पास भी अपील आ गई 2333 रुपये की। आप तसव्वुर करें कि जिन इदारों से ये अपीलें आ रही हैं उनको खुद ख्याल नहीं आया कि 2333 रुपये के लिए तुमने किस किस का वक्त ज़ाय किया
ہے، اسٹیٹ کا وقت کتنا ضائع ہوا، صدارتی نظام کے اندر کتنا وقت ضائع ہوا. بٹ دیٹ بیکیم این ایگزامپل ٹو ٹیل دا بیوروکریسی کہ دیکھو ایسا نہ کرو ہے، اور اس کی خبریت نکل آئی. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو وومن آمبڈسمین یہاں موجود ہیں کہ خبر تلاش کریں. سب سے بہتر ایڈورٹیزمنٹ آگہی کے لیے یہ خبر ہے جو اچھا فیصلہ آپ کریں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں وومن امپاورمنٹ کے اندر تعلیم کا، بخاری صاحبہ آپ نے ذکر کیا، تعلیم بے انتہا ضروری ہے. اور تعلیم کے اندر یعنی ایک ملٹی فیکٹوریل اٹیک ہم کر رہے ہیں عورت کے ڈپریویشنز کے اوپر ہے. یکجہتی کیفیت نہیں ہے بلکہ ہر طرف سے اس کے اندر تعلیم کا ایک کیفیت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو گورنمنٹ نے انسینٹیوائز اس طرح سے کیا کہ احساس جو ہے وہ پیسے دیتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی، جہاں وہ ویسے گرانٹ دیتا ہے تو بچوں کی تعلیم کے لیے بھی دیتا ہے. تو بچوں کی تعلیم کے اندر بھی اس نے فرق ڈالا. جو پازیٹیو ڈسکرمنیشن آپ فروغ نسیم صاحب جس نے آپ کا ذکر کیا کہ جی عورت کے لیے آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں جن کو پرو ایکٹیو انداز سے انفورس کیا جا سکے. تو جب احساس اسکالرشپ دیتا ہے تو لڑکی کے لیے زیادہ اسکالرشپ دیتا ہے، یعنی اماؤنٹ پر منتھ زیادہ دیتا ہے تاکہ لڑکیوں کو تعلیم کے سسٹم کے اندر ڈالا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ احساس اسکالرشپ دیتا ہے ان لوگوں کو جو کالجز میں ہیں. 50,000 اسکالرشپ پچھلے سال دی، پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں دی گئی. اس کے اندر بھی اس نے جینڈر ایکوالٹی کا اہتمام کیا ہے کہ اس کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے. تو کبھی پچھلے سال تو یہ بھی ہوا کہ پھر بھی کچھ اسکالرشپس بچ گئیں کیونکہ وہ عورتیں اور خواتین آگے نہیں آئیں. تو یہ پرو ایکٹیو ہے کام جس کے اندر تعلیم کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ صحت، عورت کی صحت ہوگی تو وہ امپاور ہوگی. دیکھو ہر اعتبار سے اس معاشرے کے اندر ہم کو ایک جہاد کرنا ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وومن امپاورمنٹ کی بات اس سے بڑی کیا ہوگی کہ ان کی جو شادی بی بی خدیجہ سے ہوئی تو بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن. واٹ مور کین بی سیڈ اباؤٹ مائی ریلیجن کہ شی واز اے بزنس وومن. اور لہٰذا ہم انکریج کریں اپنی خواتین کو کہ بزنس کے اندر آئیں، بزنس کے اندر پارٹیسپیشن کریں. اور اب آئی ٹی کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے بھی بہت سارے بزنس ہو جاتے ہیں. مگر فائنینشیل انکلوژن کے اندر بھی یہ کام اچھا ہوا کہ احساس کی فنڈنگ عورت کے ذریعے ہوئی زیادہ تر. اور اس فائنینشیل انکلوژن کے اندر اس بات کا بھی امکان ہے کہ جتنی فنڈنگ جائے اب ان کے ڈیجیٹل والیٹس میں جائے نہ کہ کیش جائے تاکہ ان کا کنٹرول اس کے اوپر بہتر ہو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خواتین کے کالجز میں جائیں، خواتین یونیورسٹیز میں جائیں، سیشنز کریں. یہ جو خواتین جو اب دنیا کے اندر یعنی کام کرنے کے لیے بھی نکلیں گی، ان کو پتہ ہو کہ قانون کیا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس بات کا امکان ہے، کسی نے بڑا اچھا سوال یہ کیا، اس بات کا امکان ہے کہ جب اس کے والدین کا انتقال ہو تو بھائی یہ کہیں کہ تم اس کو گفٹ کر دو. تو یہ بڑی عجیب سا زمانہ ہے جس کے اندر کمال کی بات ہے کہ صرف عورتیں ہی محبت کرتی ہیں اور بھائیوں کو گفٹ کرتی ہیں. میں نے بھائی کم دیکھے ہیں جو عورتوں کو گفٹ کر رہے ہیں. مگر میں اپنی پرسنل مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آئی ہیو ڈن دی اپوزٹ، جہاں بھائی نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے. تو لہٰذا معاشرے کے اندر یہ ایک کلچرل کنسٹرکشن ہے عورت کے اوپر کہ جی گفٹ کر دو اور یہ ہوگا اور تمہیں ہم اس طرح سے ہینڈل کر دیں گے. کہ عورت اور لڑکی اب اس جھانسے میں نہیں آئے، اس کو میں جھانسا کہتا ہوں، اس جھانسے میں نہیں آئے، اپنے رائٹ کو ہولڈ کرے اور انسسٹ کرے اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کالجز اور یونیورسٹیز بہت اچھا، مثال کے طور پر کوئٹہ کے اندر وومن یونیورسٹی ہے، 20-30 ہزار وہاں خواتین ہیں. دے شوڈ بی انفارمڈ کہ یہ تمہارا یہ رائٹ ہے. اچھا اس کا کام بہت کرنا پڑے گا. دیکھو یہ آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، یہ حکومت محنت کر رہی ہے، مگر کام جو معاشرے کی مین سٹریم کے مخالف آپ کھڑے ہو جائیں تو ان جو دریا کا بہاؤ ہے اس کے آگے پیر جما کر اور بہت سارے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس کے اندر عورت بذات خود آپ کا سپورٹر اور ستون بنتا ہے. تو عورتیں بھی اس کے اندر اپنا اہتمام کریں. اچھا جی دوسرے میں ڈیجیٹل انکلوژن کی بات کر لی، مگر میں
کلچرل اعتبار سے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ معاشرہ خود اس کے لیے کیسے کھڑا ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیلی ویژن کے اندر اور ڈراموں کے اندر اس بات کا پرچار ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے، یعنی کیریکٹرز کے ذریعے یہی باتیں آ جائیں گی. یعنی ڈرامے کا جو مین تھیم ہے، کہانی ہے، وہ چلتی رہے. اسی کہانی کے اندر اس بات کا بھی اہتمام ہو جائے کہ چند الفاظ اس حوالے سے بھی آئیں کہ بھئی یہ تو حق ہے، یہ تو حق دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر اب یہ حق چل رہا ہے، تو اس کو بھی مت بھولیے گا. تو لہٰذا میڈیا بہت اہم ہے. پتہ چلے یہ چند ہزار جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں، کروڑوں کی بات ہے. یہ میڈیا، میں سمجھتا ہوں فروز نسیم صاحب جب مجھ سے گفتگو کر رہے تھے پہلے بھی، اور جب ہم اس کی بات کر رہے تھے، تو ہمیں اندازہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں تک جائے گی بات اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد. اور ایک مرتبہ ایک کلچر اسٹیبلش ہو جائے گا تو یہی چیز پھر اپنے آپ ہی زوال بھی آ جائے گا اس کا، کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی عدالتوں کی، کیونکہ یہ معاملہ سسٹم میں آ جائے. فی الحال تو سسٹم میں نہیں ہے، فی الحال تو لوگ کھڑے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے کہ تمہیں عورت کو ہم کیسے وراثت دیں. ناٹ اونلی ہیئر، آؤٹ سائڈ ان سم پارٹس آف دا ورلڈ. جیسے ٹونیشیا کے ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں کیش دے دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں زمین نہیں دی جاتی. تو لہٰذا یہ ریزسٹنسز ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ علماء یہاں موجود ہیں اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسلز کے افراد بھی یہاں موجود ہیں، قبلہ حیات صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں. دیکھیے معاشرے کے اندر کچھ پرانے اعتبار سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ نئی ہوتی ہیں. یہ جو بلاسفیمی کے اعتبار سے سیالکوٹ اور خانیوال کے اندر واقعات ہوئے، یہ بڑے تکلیف دہ ہیں. یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو اسوہ حسنہ سے واقف نہیں ہیں، جو میرے رسول کی انسانوں کے ساتھ محبتوں سے واقف نہیں ہیں، جو میرے رسول کی درگزر کرنے والی کیفیت سے واقف نہیں ہیں. جو میرے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہ بات کی کہ جو معاف کرتا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. تو یہ غلط فہمی کی بنیاد پر بھی کیفیت ہے. اسلام کے اندر کہیں روڈ پر کوئی ٹرائل اس طرح سے نہیں ہوا، کوئی لنچنگ کی کیفیت اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے. اور مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو لوگ اس کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے قیامت کے دن میرے نبی ان کے خلاف گواہی نہ دیں. یہ خطرہ ہے مجھے. اور یہ یعنی بغیر وہ ایک مینٹلی ڈیرینجڈ آدمی بیچارہ جس کے اندر ایشوز تھے سائیکولوجیکل، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ظلم سڑکوں پر مت کرو. یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں. یہ اسلام کو غلط سمجھا کہ گلی راستوں کے اندر فیصلہ کر دو اس طرح سے اور موب کے ذریعے کر دو. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ علماء سے پھر درخواست کیجئے کہ جمعے کے خطبات کے اندر اور اب کی خطبہ جو جمعے کا پرسوں آ رہا ہے اس کے اندر اس بات کا مزید پرچار کریں. اور پچھلی سیالکوٹ کے انسیڈنٹ کے بعد بھی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، مگر اس کا کیونکہ یہ آسانی سے چیزیں رکتی نہیں ہیں جب شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم تو مائنورٹیز کے معاملات کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہا کہ سب برابر ہیں. اور ہم اس قسم کی، یہ تو مائنورٹی کے ساتھ بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، تو مسلمان بیچارہ ڈیرینجڈ آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر اگر پاکستان ایک مضبوط قوم بنتا جا رہا ہے، وہ مسجد اور ممبر کے بغیر نہیں بنے گا. جتنا اثر علماء کی گفتگو کے اندر ہے اور علماء کی صحبتوں کے اندر ہے، وہ اثر بہت چیزوں کے اندر کم ہے. تو ہم اس سٹیج پر آ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں پر قابو پا لیں. تو انشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس قانون سازی کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اگلے چند مہینے یا پورا سال اس میں لگنا چاہیے کہ اس کی آگہی کو ہم ہر انداز سے بڑھانے کی کوشش کریں. سو تھینک یو دا منسٹری آف لا فار ڈوئنگ اسپلینڈڈ ورک. تھینک یو علماء کہ آپ نے اس کو لے کر چلا. اور یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ، دنیا کے لیے ہم نہیں کر رہے، ہمیں اپنوں کی فکر ہے نا. ہمیں صرف یہ فکر ہو کہ دنیا کیا کہے گی، وہ تو بات کی بات ہے، ہمیں تو اپنوں کی فکر ہے، اپنے ہم انصاف کریں. شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم.